ایک سے دو میں دوبارہ خوش آمدید. ہم پروگرام میں آج فوکس کر رہے تھے توانائی کے بحران پہ، خاص طور سے صوبہ پنجاب کے دو بڑے شہروں میں لاہور میں فیصل آباد میں کئی دن سے احتجاج جاری ہے اور آج بھی احتجاج ہو رہا ہے. اور ایسے حالات میں ظاہر ہے کہ پھر عام پاکستان یہ سوچے گا نا کہ جو حکومت کے ترقیاتی منصوبے ہیں اور جو پورا ایک پروگرام ہوتا ہے جو PSDP کہلاتا ہے، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، اس میں ترجیح دی جائے کہ توانائی کے شعبوں پر پیسہ لگایا جائے اور توانائی کے بحران کو قابو میں کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا فوکس کہیں اور ہی نظر آتا ہے. پچھلے 4 سال اگر ہم حکومت کے دیکھیں تو ہر سال ہم نے دیکھا کہ جتنا بھی پیسہ رکھا گیا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت وہ پورا خرچ نہیں ہوا اور اس میں کٹوتی حکومت کو کرنی پڑی، کیونکہ حکومت کے دوسرے اخراجات بہت زیادہ ہم کو نظر آئے اور اس لیے مالی خسارے کو کم کرنے کے لیے ہمیشہ ترقیاتی منصوبوں پہ ہی ہم کو کٹوتی نظر آئی. اس سال ہم کو معلوم ہے کہ پہلے ہی بہت سے جو تجزیہ کار ہیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ شاید اس سال زیادہ ہم کو کٹ نظر نہیں آئے PSDP پہ، کیونکہ الیکشن اگلے سال ہونے والے ہیں. لہٰذا حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ ترقیاتی منصوبوں پہ پیسہ خرچ کرے اور پورا کا پورا بجٹ اس کو یوٹیلائز کیا جائے. لیکن بات وہی ہے کہ جہاں پہ فوکس کرنا ہے، جہاں پہ ترجیح دینی ہے، وہ کیا ہم کو نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی. اور ایک ریسنٹ اسی مہینے پریزنٹیشن بھی دی گئی ہے NHA کی طرف سے صدر زرداری کو، اور وہ اس پہ صدر زرداری نے کہا ہے کہ یہ کچھ منصوبے ہیں، ان پہ فوری کام کیا جائے اور ان منصوبوں کو مکمل کیا جائے. اور یہ جیسے میں نے کہا NHA کی میٹنگ ہے تو نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی ہی پروجیکٹس ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ پیسے دیے جائیں. اس پہ ہم مزید بات کریں گے اور ہم کو اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں مہتاب حیدر، جو سینئر نمائندہ ہیں دا نیوز اخبار کے. مہتاب بہت شکریہ. آپ کے پاس اس پریزنٹیشن کی کاپی بھی ہے، ذرا تفصیل بتائیے کہ صدر زرداری کو یہ پریزنٹیشن کب دی گئی اور اس میں کیا تجاویز دی گئیں اور پھر کیا فیصلہ کیا گیا؟ سر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پریزنٹیشن جو ہے پریزیڈنٹ زرداری کو، اس کی کاپی بھی جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے اور یہ آپ کو دکھائی جا سکتی ہے. یہ پریزنٹیشن بیسیکلی دی گئی تھی پریزیڈنٹ زرداری کو 8 مارچ کو. تو اس کے فالو اپ میں جو ہے وہ منسٹر فار فائنانس کو جو ہے وہ بعد میں ایک بریفنگ دی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ پریزیڈنٹ نے یہ ڈائریکٹ کیا ہے NHA کو کہ سندھ کے جو 5 پروجیکٹس ہیں جس میں زیادہ تر بیسیکلی ان کی اپنی کانسٹیچوئنسی سے جن کا تعلق ہے ان کو فوری طور پر مکمل کیا جائے. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں جو اس سے زیادہ ریلیونٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ NHA نے ابھی تک جو اس کی ریلیزز تھی جو فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی تھیں وہ پہلے 7 ماہ میں ساری ریلیزز ان کو کر دی گئی ہیں. لیکن اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ 8 مارچ کو پریزیڈنٹ کے ساتھ جو ان کی میٹنگ ہوئی تو اس میں جو 5 پروجیکٹس ہیں جس میں لاڑکانہ موجودوڑو کا ہے، جس میں حیدرآباد بدین روڈ ہے، لاڑکانہ کمبر شہداد کوٹ والا ہے، لاڑکانہ نصیر آباد ہے، قاضی احمد اور امبری برج ہے ایک، وہ ہے. اس کے لیے ٹوٹل جو ہے وہ 7.2 بلین روپیز جو ہے اس کی کمپلیشن کے لیے ان کو چاہیے. اور اس فائنینشیل ایئر میں جو 30 جون کو ختم ہونے والا ہے اس کے دوران ان کو 4.6 بلین جو ہے وہ ریکوائرڈ اماؤنٹ ہے. اور پریزیڈنٹ صاحب نے یہ کہا ہے کہ دسمبر 2012 تک یہ پروجیکٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ کیے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک صدرن پنجاب کے جو پروجیکٹس ہیں جو کہ پرائم منسٹر کا ایک خصوصی پیکج ہے وہاں کے لیے، اس کے لیے بھی کوئی 4.28 بلین روپیز جو ہے وہ ابھی تک جو ہے اس کی ایلوکیشن ہے اور اس کے لیے یوٹیلائزیشن جو ہے وہ ہو چکی ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو جو ہے وہ آپ نے فورن فنڈنگ جو ہے وہ چونکہ آپ کو زیادہ مل گئی ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے PSDP کی ایلوکیشن اس سال نہیں کم کرنی. لیکن اب یہ مطالبات دہرائے جا رہے ہیں کہ اس اوور اینڈ ابو اس ایلوکیشن کے جو ہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ پروجیکٹس کے لیے جو ہے وہ پیسے رکھے جائیں. اچھا یہ بتائیے کہ چلیں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کم از کم پروجیکٹس ہیں، منصوبے ہیں، اور یہ ان پہ اگر کام ہوگا تو اس سے روزگار بھی تھوڑی پیدا ہوگی اور اس کے مواقع پیدا ہوں گے. لیکن ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ یہ جو سڑک وغیرہ بننی ہوتی ہے یا یہ منصوبے ہوتے ہیں حکومت کے، ظاہر ہے کہ یہ ایک ٹیمپرری روزگار پیدا کر دیتے ہیں. جب سڑک مکمل ہو جائے گی تو پھر وہ جو لوگوں کو مزدوری ملی تھی وہ ختم ہو جائے گی، پھر کسی نئے پروجیکٹ کی طرف جانا پڑے گا. لیکن ہم ترجیحات کی بات کر رہے تھے اور PSDP میں بھی اگر دیکھا جائے جو توانائی کا بحران ہے اس کی طرف کیا زیادہ فوکس ہم کو نظر آیا. اور یہ تو چلیں یہ بھی منصوبے ضروری ہیں، لیکن کیا یہاں پہ پلاننگ کمیشن کی بھی کوئی جو ان کی اگر کوئی ریکمنڈیشن تھی اس کو مد نظر رکھا گیا؟ اور اگر پلاننگ کمیشن کہہ رہا ہے کہ جی یہ پروجیکٹس جو ہیں ابھی اتنے ضروری نہیں ہیں، ان پہ پیسہ خرچ کرنا زیادہ ضروری ہے، توانائی کا بحران ہے، تو یہاں پہ پلاننگ کمیشن کا بھی کوئی رول نظر آیا اور ان کی بھی کوئی ریکمنڈیشن کو سنا گیا؟
میں سمجھتا ہوں جی کہ اس میں جو ہے نا اوور آل جو ہے وہ پرابلم ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ مثلا انرجی کرائسس ہے اس ملک میں، اس ٹائم ایک کیوس کی صورتحال ہے. مختلف شہروں میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ انرجی اور خاص کر پاور آؤٹیجز جو ہے ایک پرماننٹ پرابلم بن چکی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں پچھلے 4 سالوں کے دوران جو آپ ٹھیک ہے بڑے آئیڈل پروجیکٹس میں بڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن آپ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس تو لگائے جا سکتے تھے. اس پہ جتنا فوکس ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوا. اور پھر آپ یہ دیکھیں گے، میں سمجھتا ہوں پلاننگ کمیشن پہ بھی کرٹیسزم کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو ہے وہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی پی ایس ڈی پی کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں آپ کے، اور آپ کا اوور تھرو فارورڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تھرو فارورڈ کو کم کرنے کے لیے کچھ منصوبے نکال دیے. آپ نے یہ کہا جی جن پہ 75% سے زیادہ اسپینڈنگ نہیں ہوئی ان پروجیکٹس کو ہم ختم کر دیتے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے پچھلے چند مہینوں کے دوران آپ نے نئے پروجیکٹس جو ہے وہ پائپ لائن میں لانے شروع کر دیے ہیں. اور وہ پروجیکٹس کیا ہیں؟ وہ پھر وہی پروجیکٹس ہیں جس میں آپ کا، میں سمجھتا ہوں جتنا انرجی پہ فوکس ہونا چاہیے تھا، جو اس ملک میں اس ٹائم گروتھ کو بری طرح سے متاثر کر رہا ہے، اس کے اوپر نہیں ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیں پچھلے دنوں میں CDWP نے کوئی تقریباً 80-85 کے لگ بھگ پروجیکٹس جو ہے وہ اپروو کر دیے ہیں. اب وہ ٹھیک ہے، اس کو آن گراؤنڈ آتے ہوئے ٹائم لگے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا فوکس جو ہے وہ اس ٹائم آپ کو انرجی سیکٹر پہ کرنا چاہیے تھا، اتنا اس گورنمنٹ نے اپنے 4 سالوں میں نہیں کیا. اور پلاننگ کمیشن کے لوگ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ان منصوبوں پہ 4 سال پہلے توجہ دینی چاہیے تھی. اب آپ جلدی جلدی میں سارے کام کروانا چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بیوروکریسی نے اب یہ دیکھنا ہے، چونکہ یہ الیکشن ایئر کا سال ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ آگے سے اس کو کیسے ریزسٹ کرتے ہیں اور وہ کیسے کوشش کرتے ہیں کہ رولز اینڈ پروسیجرز کو فالو کیا جائے. ورنہ اس کے بغیر جو ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ میں نہیں کہتا کہ یہ پروجیکٹس امپورٹنٹ نہیں ہیں، یہ پروجیکٹس اس علاقوں کے لیے ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ ہوں گے، لیکن آپ کو اپنی پرائرٹیز طے کرنی ہوتی ہیں. چونکہ آپ کی ریسورسز کم ہیں، ان کم ریسورسز کے اندر رہ کے آپ نے کام کرنا ہے. لیکن اگر آپ اپنی پرائرٹیز کو سیٹ نہیں کریں گے بلکہ وہاں پہ دیکھیں گے جہاں پہ آپ کو کل کل آپ نے ووٹیں زیادہ لینی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکس پیئرز منی ہے. اس لیے جو ہے ہمیں اس کی یوٹیلائزیشن کو افیکٹو کرنا چاہیے اور وہاں پہ کرنا چاہیے جہاں پہ اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اچھا مہتاب، یہ بتائیے کہ جیسا آپ نے کہا نا کہ NHA نے جو پریزنٹیشن دی تو اس میں یہ بھی بات سامنے آئی کہ ان کو جتنا پیسہ ان کو دینا تھا وہ پورا ریلیز ہو گیا تھا پہلے 7 ماہ میں. تو اب اگر یہ مزید پیسہ مانگا جا رہا ہے تو یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ اگر پیسہ ان پروجیکٹس کے لیے مختص نہیں کیا گیا تھا تو پھر کیا کسی دوسرے پروجیکٹ کو جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھہرائیں گے یا اس پہ کام روکیں گے اور وہ پیسہ یہاں جو ہے دیا جائے گا؟ کس طرح سے یہ اس کو ایڈجسٹ کیسے کیا جائے گا؟ اصل میں اس میں 2-3 چیزیں جو ہے نا جی بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ابھی تک 7 ماہ میں یعنی جولائی سے جنوری کے دوران ان کی جتنی ایلوکیشن تھی وہ ان کو ریلیز بھی ہوگی اور یوٹیلائزیشن بھی اس کی ہو گئی ہے. اب اس میں جو NHA کا موقف ہے، NHA یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو ورلڈ بینک کے ساتھ اور چائنیز کے ساتھ $190 ملین کے کیے ہیں، ایگریمنٹ سائن کیے ہیں، وہ جو ہے وہ PSDP کا حصہ نہیں تھے. جبکہ پلاننگ کمیشن اور منسٹری آف فائنانس کہہ رہی ہے کہ یہ فارن ایکسچینج کمپوننٹ جو ہے وہ باقاعدہ PSDP کا حصہ ہوتا ہے، آپ اس کو اوور اینڈ ابو ڈیل نہیں کر سکتے. تو یہ ان کی آپس میں ایک کنٹروورسی چل رہی ہے. اب اس پہ دیکھنا یہ ہے، منسٹری آف فائنانس نے اور پلاننگ کمیشن نے یہ طے کرنا ہے. اور دوسرا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس سال آپ کی جو فارن فنڈنگ تھی وہ آپ کی جتنی آپ کے ٹارگٹ سے اس سے زیادہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ گورنمنٹ نے فسکل ڈیفیسٹ کو زیادہ نہیں بڑھنے دینا، اور پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں اس میں کتنے بڑے لاسز ہو رہے ہیں. وہ 391 بلین روپیز صرف پاور کے لیے اور آپ کی جو کموڈیٹیز ہے اس کے لیے بینکوں سے انہوں نے آن بک لیا ہے. تو اس کے اندر اس لیے اب یہ طے کرنا باقی ہے کہ انہوں نے باقی پروجیکٹ سے وہ پیسے نکالنے ہیں یا جو فارن فنڈنگ زیادہ آ گئی ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. یہ ان کی آپس میں بھی اس ٹائم کنٹروورسی جو ہے وہ چل رہی ہے. جی ٹھیک ہے مہتاب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. مہتاب ادھر سے ہماری بات ہو رہی تھی ایک بریک، جس کے بعد ہم اسٹاک مارکیٹ کا اور فارن کرنسی مارکیٹ کا بھی جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہم جائزہ لیں گے اسٹاک مارکیٹ کا. چلتے ہیں لائیو کراچی اسٹاک ایکسچینج جہاں ہم ہمارے نمائندے تلقین زبیری جوائن کر رہے ہیں. تلقین، بتائیے کہ اس وقت مارکیٹ کی کیا صورتحال نظر آ رہی ہے ہم کو؟ آج بھی خاصا جو ہے اتار چڑھاؤ بازار میں نظر آ رہا ہے. اس وقت بھی جو ہے دیکھا جائے تو ایشین انڈیکس 26 پوائنٹس کمی کے بعد 13,245 پوائنٹس کے اوپر موجود ہے. 19 کروڑ شیئرز کا بازار میں اب تک کام ہوا ہے. ٹاپ والیوم میں ہمیں دیکھا جائے تو ایس گارڈ 9 جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اچھا تلقین، بتائیے کہ اب کیپٹل گینز ٹیکس کے حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک جو صدارتی آرڈیننس آنا ہے اور
मार्केट में हमको पता है कि खबरें पहले से आ जाती हैं, तो क्या कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल से पहले ये आ जाएगा? बिल्कुल शुजा, यहाँ पे जो तवक्कात हैं मार्केट के सरमायाकारों की वो यही हैं कि 1-2 रोज़ के अंदर सदारती आर्डिनेंस जो है उसका इजरा हो जाएगा। पहले जो थोड़ी सी ताख़ीर हुई क्योंकि असेंबली का सेशन चल रहा था, इस दौरान ये आर्डिनेंस नहीं आ सकता था, तो इसलिए यही मार्केट इसी खबर का वेट कर रही है। और अगर इसमें थोड़ा सा और डिले होता है तो फिर शायद हम देख सकते हैं कि इसका नेगेटिव रिएक्शन भी मार्केट ले, क्योंकि इन लेवल्स को मार्केट मेंटेन कर रही है, तो सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर कर रही है कि उसको तवक्को है कि 1-2 रोज़ में जो है ये आर्डिनेंस आ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तलकीन से बड़ी स्टॉक मार्केट की अपडेट दे रहा है कि आज इंटरबैंक मार्केट में 90 रुपये 85 पैसे पे क्लोजिंग हुई है डॉलर की। और ओपन मार्केट में क्या सूरत हाल है वो आपको बताते हैं। अमेरिकी डॉलर की बाइंग ओपन मार्केट में 91 रुपये 10 पैसे में है और ये बेचा जा रहा है 91 रुपये 30 पैसे में। यूके पाउंड 143.50 और 144.50 का रेट है। यूरो 120 में बाइंग है, 121 में सेलिंग है। सऊदी रियाल 24.15 24.30। दिरहम 24.75 में बाइंग, 24.85 में सेलिंग। इसके अलावा कैनेडियन डॉलर की बात की जाए तो उसकी बाइंग ओपन मार्केट में 90.50 में है, ये बेचा जा रहा है 91.50 में। कतर रियाल 24.85 25 रुपये का रेट है। रिंगिट 29.80 में बाइंग है, 30.50 में सेलिंग है। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बाइंग 94 रुपये 80 पैसे में है और ये बेचा जा रहा है 95 रुपये 80 पैसे में। खाम तेल की कीमत का जायजा लिया जाए आली मंडी में तो अमरीकी खाम तेल की कीमत में 56 सेंट की कमी है, ये $106 और 31 सेंट बैरल पर ट्रेड हो रहा है। नॉर्थ ब्रेंट में 50 सेंट की कमी है और ये $124 और 63 सेंट की बैरल पे है, जबकि अरब खाम तेल की कीमत में 22 सेंट की कमी है और ये $127 और 80 सेंट की बैरल पे ट्रेड हो रहा है। सोने की आलमी कीमत का जायजा लिया जाए तो मामूली कमी है, 50 सेंट की कमी के बाद सोना आलमी मंडी में $1661 और 90 सेंट फी आउंस पे ट्रेड हो रहा है। सोने की मकामी कीमत का जायजा लिया जाए तो हफ्ते के रोज़ हमने फ़ी तोला कीमत में 450 रुपये का इजाफा देखा है, ये कीमत रही 57,700 रुपये, जबकि 10 ग्राम सोने के भाव में 386 रुपये का इजाफा देखा गया और ये भाव रहा 49,457 रुपये। आखिर में कपास की कीमत का जायजा लें तो पंजाब की कपास की कीमत में कोई कमी बेशी नहीं है, ये 5,900 रुपये फी मन पर ट्रेड हो रही है। और सिंध की कपास की कीमत में भी कोई कमी बेशी नहीं है, ये भी बदस्तूर 5,700 रुपये फी मन पे ट्रेड हो रही है। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम खत्म करेंगे। अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है 102@geo.tv। कल तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।